السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذی القربى حقہ۔ ناظرین کرام، آج ہم چند ایک باتیں فدق کے حوالے سے بیان کریں گے۔ فدق محض ایک مختصر اور چھوٹا سا باغ نہیں ہے، فدق ایک بہت بڑا رقبہ ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ایک بہت بڑی آبادی ہے، جہاں پر چشمے پائے جاتے ہیں اور کھجور وغیرہ کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو فدق ہے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تک جو آیا ہے وہ بعنوان ہدیہ آیا ہے، یعنی بغیر کسی جنگ کے یہودیوں نے فدق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے کیا ہے۔ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ جو مال پیغمبر تک پہنچتے ہیں اگر وہ جنگ سے پہنچ رہے ہیں تو مال غنیمت کہلاتے ہیں۔ تو فدق انہی چیزوں میں سے ہے کہ جو پیغمبر کو دیے گئے ہیں، جو چیز پیغمبر کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ اسراء کی 26ویں آیت، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وآت ذی القربى حقہ، اے حبیب، اے پیغمبر، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ عموم مفسرین نے، بہت سارے مفسروں نے، دونوں گروہ کے مفسرین نے، فریقین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فدق شہزادی کو دے دیا، اور یہ تقریباً پیغمبر کی رحلت سے 3 سال پہلے کی بات ہے، یعنی تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ 8 ہجری کے آس پاس پیغمبر اکرم نے یہ فدق شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حیات سے ہی، جب سے آپ کو شہزادی کو ہبہ کیا گیا، اسی وقت سے شہزادی کے خادم اور شہزادی کے نوکر اس باغ میں اور اس فدق نامی جگہ پر خدمت کرتے تھے، کام کرتے تھے، یعنی شہزادی کے اختیار میں حیات پیغمبر میں بھی یہ باغ رہا ہے اور یہ فدق نامی جگہ رہی ہے، حیات پیغمبر میں بھی رہی ہے۔ اس کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ابو بکر نے اپنے سپاہیوں کو اور اپنے کام کرنے والوں کو وہاں پر بھیجا اور اس پر قبضہ کیا۔ تو یعنی پہلے سے جو یہ باغ اختیار میں ہے وہ شہزادی کے ہے، اور یہ حیات پیغمبر میں بھی شہزادی کے اختیار میں رہ چکا ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے، ایک قاعدہ آتا ہے قانون ید، یعنی جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں چیز ہے اس سے گواہی نہیں مانگی جاتی، گواہی اس سے مانگی جاتی ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہو۔ تو باغ تو شہزادی کے اختیار میں ہے، تو یہاں پر شہزادی سے گواہ نہیں مانگنا چاہیے تھے، گواہ تو ان کو دینا چاہیے تھے جنہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے۔ اگر اس قانون کو نہ مانا جائے تو آپ کسی بھی چیز پر جا کے دعویٰ کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز پر جائیں، ایک آدمی ایک گھر میں رہ رہا ہے، آپ جا کر کہیے کہ یہ گھر میرا ہے، اگر تم کہتے ہو تمہارا ہے تو تم گواہ لے کے آؤ۔ آپ کسی بھی چیز پہ اس طرح تو دعویٰ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بحث یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہے چیز اس کی ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے، اگر کسی کا دعویٰ ہے تو گواہ اس کو دینا چاہیے۔ تو یہاں پر شہزادی سے گواہ نہیں مانگنا چاہیے تھے، گواہ تو ان کو دینا چاہیے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تاریخ میں بارہا سنا ہوگا کہ تاریخ کے بہت سارے خلفاء نے اس باغ کو آل علی اور آل فاطمہ علیہ السلام تک پہنچانا چاہا ہے اور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ مثلا عمر بن عبدالعزیز یا مہدی عباسی، اور بھی بہت سارے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس باغ کو واپس کرنا چاہا ہے۔ تو یہ خود عمل بتا رہا ہے کہ یہ باغ چھینا گیا ہے، تبھی تو واپس کرنے کی بات آ رہی ہے۔
اس کے بعد یہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ ایک سوال اور ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جو شہزادی اتنی سادہ زندگی گزارتی ہو اس کو باغ سے کیا کام تھا، وہ باغ کیوں لینے کے لیے چلی گئیں، وہ فدق کیوں لینے کے لیے چلی گئیں، وہ تو بہت سادی زندگی گزارتی تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ شہزادی محض فدق لینے نہیں گئی ہیں، ایک تو حق بتانے گئی ہیں کہ کچھ حق تھا جس کو چھین لیا گیا ہے، جس پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس فدق کے ذریعے سے بہت سارے غریب اور مسکین اور بیواؤں کے گھر چلتے تھے، تو شہزادی در واقع ان سب کے حق کے لیے گئی ہیں۔ ورنہ آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی کہ جس وقت شہزادی کی شادی ہوئی اور اگلے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ملنے کے لیے گئے تو پیغمبر نے دیکھا کہ شہزادی اپنا وہی پیوند لگا اور سادہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا میری لاڈلی وہ شادی والا جوڑا کیا ہوا؟ تو شہزادی نے فرمایا کہ میں نے وہ ایک سائل کو دے دیا ہے، ایک سوال کرنے والے کو میں نے دے دیا ہے۔ تو جو شہزادی اپنا شادی کا جوڑا عورتیں آسانی سے نہیں دیتی ہیں، لیکن شہزادی جو شادی کا جوڑا بھی دوسروں کو دے دیا کرتی ہوں ان کو باغ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اصل ہے حق کو بتانا، اور دوسرے یہ کہ جن غریب لوگوں کا، فقیروں کا اس سے گھر چلتا ہے ان کے لیے جو ہے وہ شہزادی نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کے بعد شہزادی گئی ہیں، اور جب شہزادی پہنچی تو شہزادی سے گواہ مانگے گئے، اور شہزادی نے گواہ کے طور پر حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب ام ایمن کو پیش کیا کہ جن کی گواہی کو رد کر دیا گیا، ان کی گواہی سے انکار کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک حدیث جو ہے وہ سنائی گئی، ایک بات کہی گئی حدیث کے نام پر کہ ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ یہاں پر اس حدیث کے بارے میں بھی ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیث صرف ایک شخص کہہ رہا کہ صرف میں نے سنی ہے، اور اس سے پہلے اس حدیث کو کسی نے بیان نہیں کیا ہے، صرف جو ہے وہ اسی نے اس حدیث کو یہ کہہ کے کہا کہ پیغمبر نے صرف مجھ سے کہا۔ تو دیکھیے وہاں پر حدیث کے بارے میں صرف ایک آدمی کہہ رہا ہے، اور باغ کے بارے میں مولائے کائنات کہہ رہے ہیں، ام ایمن کہہ رہی ہیں، حسنین کریمین کہہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ شہزادی کسی اور کو لے کے بھی نہیں گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو لے جا سکتی تھی گواہی کے طور پر، لیکن جن کو لے کے گئی ہیں یہ کس درجے پر ہیں کہ جن کے بارے میں گواہی کے طور پر جو شہزادی نے پیش کیے ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر فرما چکے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حسنین کریمین کے بارے میں جوانان جنت کے سردار ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بہت ساری احادیث ان کے بارے میں ہیں، اور ام ایمن کے حوالے سے بھی ایک بات جو ہے پیغمبر نے کہی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں کو لے کے گئے تو وہاں ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے حدیث سنی ہے، اور یہاں اتنے سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ باغ زہرا کا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس حدیث کی کوئی اس اعتبار سے حیثیت نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد شہزادی نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور کہا، سورہ نمل آیت نمبر 16، سورہ نمل میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، اور سلیمان داؤد کے وارث قرار پائے۔ یہاں پر بھی مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر جو وارث مراد ہے وہ مال میں وارث مراد ہے، دولت میں وارث مراد ہے، حکومت میں وارث مراد ہے، یہاں اس طرح کے وارث مراد ہیں، مادی اعتبار سے وارث مراد ہے۔ یہاں پر جو وارث کہا گیا ہے یہاں پر جو ہے وہ وارث یہ وارث ہیں، یہ نہیں کہ نبوت کے وارث ہیں۔ اور اگر ایسی بحث ہو جائے تو پھر آپ انبیاء کو دیکھیں، ان کے بیٹے سب لوگ مال و دولت میں تو وارث ہوئے ہیں لیکن نبوتوں میں وہ وارث نہیں ہوئے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ مال تو تقسیم ہوئے ہیں درمیان میں لیکن نبوتیں تقسیم نہیں ہوئی ہیں، یہ عہدہ الہی ہے۔
تو شہزادی نے اس کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں. آپ اس آیہ کریمہ کو دیکھیں کہ جناب زکریا نے جب دعا کی پروردگار مجھے ایک وارث عطا فرما. اب یہاں پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر زندہ ہیں اور میراث زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، میراث جو تقسیم ہوتی ہے وہ گزرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. پیغمبر چونکہ زندہ ہے لہٰذا ان کی میراث تقسیم نہیں ہوگی. تو جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ جو پیغمبر کی جگہ بیٹھے ہیں پھر تو ان کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. پیغمبر زندہ ہے تو پھر خلیفہ کہاں سے آ گئے؟ بھئی خلیفہ پیغمبر کے جانے کے بعد ہی تو ان کی جانشینی آپ اختیار کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر بات یہی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اعتراضات اور بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں. مثلا ایک سوال یہ آتا ہے کہ مولائے کائنات کے دور میں اس حق کو واپس کیوں نہیں لے لیا گیا؟ مولائے کائنات جب آپ کا ظاہری دور خلافت آیا تو اس میں واپس لے لیتے. آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات کا فدق کو واپس نہ لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مولائے کائنات راضی ہیں اس عمل سے، نہیں، بلکہ آپ ایک نامہ دیکھیں جو آپ نے عثمان بن حنیف کو ایک نامہ لکھا ہے. اس نامے کے اندر بیان کیا ہے کہ فدق ہمارے اختیار میں تھا، کچھ لوگوں نے اس کو ہم سے لے لیا. پروردگار اس بارے میں بہت بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی یہ مولائے کائنات کا جملہ بتا رہا ہے کہ مولائے کائنات راضی نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں. معصومین سے جو ہے وہ سوال ہوتے رہے ہیں کہ معصومین نے اس کو واپس کیوں نہیں لے لیا. مثلا امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ جب مولائے کائنات نے ظاہری خلافت سنبھالی تو آپ نے اس کو واپس کیوں نہیں لے لیا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مکے سے ہجرت کی تھی تو آپ کے مکے والے گھر کو لوگوں نے بیچ دیا. جب پیغمبر دوبارہ فتح مکہ کے عنوان سے واپس آئے ہیں اور مکہ فتح ہوا ہے تو پیغمبر نے اب اس گھر کو واپس نہیں لیا ہے، پیغمبر نے اس گھر کا مطالبہ نہیں کیا ہے. اسی طرح سے مولائے کائنات سے بھی جو چیز ظلم کے ذریعے چھین لی گئی اس کو رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، پیغمبر کے سیرت پہ عمل کرتے ہوئے مولائے کائنات نے واپس نہیں لیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے امام کاظم علیہ السلام سے سوال ہوا تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولائے کائنات کا آپ جو دور دیکھیں گے خلافت کا وہ بڑا حساس دور ہے، وہ بہت ہی حساس دور تھا. اس موقع پر اگر مولائے کائنات فدق کو لینا چاہتے تو لوگ مولائے کائنات کو دنیا کا لالچی کہہ دیتے، استغفر اللہ، کہہ دیتے ان کو تو دنیا کے مال و دولت سے انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی جو ہے وہ فدق کو لیا ہے. آپ کو اس طرح کے الزامات دیے جاتے. لہذا مولائے کائنات کا جو مختصر دور ہے اس میں اتنی ساری جنگیں ہیں، حالات اس طرح کے نہیں تھے. اسی لیے مولائے کائنات نے کہہ دیا تھا کہ اس کے بارے میں پروردگار فیصلہ کرنے والا ہے. دوسرے یہ کہ اولیاء الہی اور پروردگار کے انبیاء ان کا کام دوسروں کو حق دلانا ہے. یہ جو زندگی جیتے ہیں دوسروں کے لیے جیتے ہیں، یہ دوسروں کے حق دلانے کے لیے آتے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے ہیں. اگر اپنی ذات کے لیے جیا کرتے تو مولائے کائنات نے جب ایک دشمن کو، عمر بن عبدود کو اگر آپ نے اپنے تحت میں لے لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا اور جب اس نے توہین کی، گستاخی کی اور آپ پر لعاب دہن ڈال دیا تو مولائے کائنات جو ہے اس کے سینے سے اتر آئے. اگر یہ اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تو مولائے کائنات اس کو وہیں اسی وقت قتل کر دیتے. جب آپ سے پوچھا کہ آپ کے قبضے میں دشمن تھا کیوں نہیں قتل کر دیا، کہا چونکہ اب میری ذاتی مرضی شامل ہو گئی تھی. اب لوگوں کو بھی یہ لگتا کہ مولا کے اوپر چونکہ اس نے گستاخی کی تھی اس لیے آپ نے جو حملہ کیا ہے. تو مولائے کائنات دیکھیں ایسے مرحلے سے جہاں جو ہے وہ ظالم آپ کے قبضے میں ہے، چاہے تو قتل کر دیں لیکن واپس آ جاتے ہیں. کیوں؟ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہماری زندگی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہم لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں. آخر کلام